بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ انفارمیٹیو سیریز اور میں ہوں محمد شاداب عباسی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ دنیا بھر میں جو پاسپورٹس ہوتے ہیں، پاسپورٹ کسی بھی ملک کی جانب سے آپ کو وہ پاس ملتا ہے جس سے آپ کوئی پورٹ کراس کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے ملک سے بیرون ملک سفر کرتے ہیں اپنے ملک کی پریمیسز سے نکل کر۔ تو دنیا میں کچھ پاسپورٹس ایسے ہیں جن پاسپورٹس کے ذریعے آپ دیگر ممالک میں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں، اور جس پاسپورٹ پر سب سے زیادہ ممالک میں بغیر ویزا کے ایکسیس ہو اس کو دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ گردانا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا پاسپورٹ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ سٹرونگ ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور ان پاسپورٹس میں پاکستان کہاں رینک کرتا ہے، وہ ملک جس میں آپ اور میں رہتے ہیں وہ کس جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ دنیا کا نمبر 1 جو پاسپورٹ ہے وہ ہے جاپانیز پاسپورٹ۔ جاپانی پاسپورٹ نے سنگاپور کے پاسپورٹ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ گلوبل سٹیزن اینڈ ریزیڈنٹس ایڈوائزری فرم ہینلے اینڈ پارٹنرز کی پاسپورٹ فہرست کے مطابق جاپانی شہری اپنے پاسپورٹ سے 189 یعنی 189 ممالک میں بغیر ویزے کے سفر کر سکتے ہیں۔ اسی فہرست کے مطابق سنگاپور پاسپورٹ اور جرمن پاسپورٹ پر 188 ممالک پر بغیر ویزے کے سفر کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے طاقتور پاسپورٹ فہرست کے مطابق جنوبی کوریا، فرانس، فن لینڈ، اردن اور سویڈن کا پاسپورٹ مشترکہ طور پر تیسرے نمبر پر ہے۔ ہینلے اینڈ پارٹنرز کے مطابق عرب امارات یعنی دبئی کا جو پاسپورٹ ہے وہ بڑی تیزی سے اوپر آ رہا ہے، اور اس وقت وہ 23ویں نمبر پر ہے، 23rd نمبر پر وہ ہے۔ اور جو اماراتی شہری ہیں یعنی کہ عرب سے تعلق رکھنے والے، جو دبئی سے تعلق رکھنے والے، شارجہ یا ابوظہبی سے تعلق رکھنے والے جو عربی شیخ ہیں، وہ 154 ممالک میں بغیر ویزے کے سفر کر سکتے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ اس فہرست میں بہت نیچے ہے، دنیا کا سیکنڈ ویکسٹ پاسپورٹ ہے، اور یہ صرف 98 نمبر پر جو ہے، اس کو ہم لوگ اگر رینک کریں تو 98 نمبر پر آتا ہے، اور 33 ممالک ایسے ہیں جن میں ہم بغیر ویزے کے سفر کر سکتے ہیں۔ فہرست میں پاکستان صرف افغانستان، صومالیہ، شام اور عراق سے بہتر ہے، اور بھارت اس فہرست میں 76 نمبر پر یعنی 76ویں نمبر پر موجود ہے۔ دی ہینلے پاسپورٹ کی فہرست بین الاقوامی ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ڈیٹا پر مبنی ہوتی ہے، بیسیکلی جو عالمی سطح پر دنیا کا سب سے بڑا ٹریول انفارمیشن ڈیٹا بیس ہے۔ اس فہرست کو 199 مختلف ممالک کے پاسپورٹ پر 227 مقامات کے ویزے کا جائزہ لیتے ہوئے بنایا گیا ہے، جن میں چھوٹے بڑے ممالک کے دورے شامل ہیں۔ اس سے 3 ماہ قبل جو ہے وہ فروری میں جاری ہوئی بھی فہرست تھی، اس کے مطابق سنگاپور اور جاپان کے پاسپورٹس ہیں ان سے 180 ممالک کا بغیر ویزا سفر کیا جا سکتا تھا، جس کے تحت یہ اس فہرست میں ایک ساتھ پہلے نمبر پر موجود تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کی جو خارجہ پالیسیز ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ جاپان دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی الیبوریٹ کر کے کہ پاکستان، وہ ملک جس میں آپ اور ہم رہتے ہیں، ہمارا ملک پاکستان، اس سے ہم کتنے ممالک میں آسانی کے ساتھ ویزا حاصل کر سکتے ہیں، اور کتنے ممالک کے لیے ہمیں جو ہے وہ ویزے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور کون کون سے ایسے خوبصورت مقامات ہیں جن پر آپ صرف ایئر ٹکٹ خرید کر جا سکتے ہیں، اور کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آن ارائیول یعنی وہاں پہنچنے پر آپ کو ویزا ملتا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے سب سے پہلے تو ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے اور یاد رکھیے کہ ہمارے میڈیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہیں، اور ہمارے جو ہیں عام جو روٹین کے لوگ ہیں جو کہ مختلف پہلوؤں سے ہمیں غلط خبریں پہنچاتے ہیں یا میڈیا کا غلط نام استعمال کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو بیرون ملک کا جو ہے وہ ویزا نہیں ملتا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہم آپ کی یہ غلط فہمی دور کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ پاکستان کے ایک ایسے شہری ہیں جو رسپانسبل ہے، جو اپنا ٹیکس ادا کرتا ہے، جس کو پاکستان میں کسی بھی جرم میں کوئی سزا نہیں ہوئی، یا وہ بندہ جس کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسا اتھینٹک مقدمہ درج نہیں ہوا جس سے اس کو کوئی ایسی قید یا کوئی ایسا جرمانہ یا کوئی ایسا جرم اس پر ثابت ہوا ہو جس سے وہ معاشرے میں اپنی سٹینڈنگ خراب کرے، تو ایسے شخص کے لیے ویزا حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ آپ کو صرف ایمبیسی میں جا کر نارمل رہنا ہوتا ہے، جو وہ سوالات کریں ان کے ٹو دا پوائنٹ جوابات دیجئے۔ اپنی طرف سے جب آپ کوئی ایسی چیز ایڈ کریں گے یا اپنے آپ کو زیادہ ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر شک و شبہات جنم لیں گے، اور آپ کے لیے مشکل جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے۔
ناظرین وہ بڑے ممالک جہاں پر آپ کو ویزا آن ارائیول ملتا ہے ان کی بھی آپ کے سامنے فہرست جاری کر دیتے ہیں. ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس شینگن ویزا جو کہ یورپین یونین کے جو ہیں ممالک ان کا آپ کو ویزا ایک الاؤ ہوتا ہے, تو وہ ویزا یا آپ کے پاس امریکن ویزا اگر ہو تو آپ کو ای ویزا بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس میں بہت کم وقت لگتا ہے اور آپ کو فوری طور پہ وہ اویلیبل ہو جاتا ہے. بڑا آسان طریقہ ہے. لیکن ابھی ہم ان ممالک کی بات کریں گے جن ممالک پر آن ارائیول VOA کہتے ہیں اس کو, ویزا آن ارائیول. اس ان ممالک کے اندر تقریباً $50 جو ہیں, یعنی کہ وہ اگر پاکستانی بات کی جائے تقریباً آپ کے میکسیمم کتنے بن جائیں گے. اگر ₹5 کی بات کی جائے تو ₹500 تقریباً 5 سے 6 ہزار روپے تک آپ کے پاکستانی روپے میں آپ کو وہاں کا ویزا دستیاب ہو جاتا ہے. تو ان ممالک میں جو فہرست ہمارے پاس آئی ہے اس میں بینن موجود ہے, کمبوڈیا ہے, کیپ وردے ہے, کوموروس ہے, گینیا بیسو, کینیا, میڈاگاسکر, مالدیو, موزمبیق, نیپال, پلاؤ, قطر, رواندا, سموا, سیشلز, صومالیہ, تیمور لیسٹے, تنزانیہ, توگو, ٹرینیڈاد اینڈ ٹوباگو, تووالیا اور یوگانڈا شامل ہیں. ان ممالک میں 30, 90 اور 1 مہینہ اس طرح سے مکس اپ جو ہے وہ آپ کے پاس ٹائم لیمٹس کے لیے آپ کو ادھر کا وزٹ کرنا جو ہے وہ آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتا ہے. آن ارائیول آپ کو جو ہے وہ ویزا جاری کر دیا جاتا ہے. اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ بڑے ممالک جن ممالک کے اندر آپ ای ویزا کو اویل کر سکتے ہیں, ان ممالک کی اگر فہرست کی بات کی جائے تو ان میں ہمارے پاس کون کون سے ممالک شامل ہیں. اور ای ویزا جو ہے وہ آپ کو شینگن یا امریکن ویزے کی بنیاد پر ہی ملے گا, یہ آپ کو کامنلی نہیں مل سکتا. ان میں انتیگیا بربودا, آذربائیجان, بحرین, کمبوڈیا, ڈجبوتی, گبون, کینیا, قازقستان, لیسوتھو, ملیشیا, میانمار, قطر, رواندا, سینٹ کٹس اینڈ نیویز, شری لنکا, تاجکستان, یوگانڈا, زامبیا اور زمبابوے شامل ہیں. ان ممالک میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ویزا آن ارائیول جو ہے وہ دستیاب ہوتا ہے بآسانی. تو ناظرین یہ وہ ممالک ہیں جن میں آپ ایز اے پاکستانی وزٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس شینگن ویزا ہے تو پاکستان کا قریبی دوست ترکی جو ہے آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں. ایک چیز کا یہاں پہ میں اضافہ بھی کرتا چلوں کہ آج کل آپ لوگ سوشل میڈیا پر نیپال کے حوالے سے بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے. تو اگر آپ نیپال جانا چاہتے ہیں تو تقریباً آپ کو 86,000 سے 1,00,000 روپے کے درمیان ویری کرتے ہوئے جو فیئر زین کے اندر آپ کو ٹکٹ بھی اویلیبل ہوتا ہے اور اس کا ویزا بھی آپ کو جو ہے وہ بڑی بآسانی مل سکتا ہے. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاسپورٹ پر امریکن ویزا الاؤڈ ہے تو آپ جو ہے وہاں پر بغیر ویزے کے بھی ٹریول کر سکتے ہیں, یا ویزا آن ارائیول پالیسیز جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں, لیکن آپ وہاں پر سفر کر سکتے ہیں. 12 گھنٹے کی فلائٹ لے کر وہاں پر آپ جا سکتے ہیں اگر آپ جانا چاہیں. ناظرین ابھی تک ہماری جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے آپ کو جو چیزیں بتائیں یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوں گی, آپ کو ان سے فائدہ ہوگا. ایسی اور زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.